انسان کا دل بڑی قیمتی دولت ہے، اور دل پاک صاف ہو بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد میں داخل ہونے لگا ہے، ابھی جو شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے۔ اگلا دن پھر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اب جو شخص آنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر یہی ماجرا، ایک صحابی اس صحابی کے پیچھے چلے، میں پتہ تو کروں آخر اس کا کیا عمل ہے۔ 3 دن تک وہ ہستی جس کی زبان اللہ مالک کے حکم سے حرکت کرتی ہے، دین کی بات جب فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وحی الہی سے بولتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کائنات میں امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی سے کلام کرے، یہ مقام مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 دن تک اس کے جنتی ہونے کا آوازہ آپ سناتے رہے، میں پتہ کروں یہ کام کیا کرتا ہے، تو کسی بہانے سے اس کے مہمان بن گئے، اس کے گھر چلے گئے، اس کے پاس رہے، اس کی دن رات کی عبادات کو دیکھا تو کوئی خاص فرق نظر نہ آیا۔ تہجد اگر اس نے پڑھی تو سارے صحابہ پڑھتے تھے یا اکثر پڑھتے تھے، اگر روزہ رکھا نفلی تو صحابہ کے اندر یہ عمل موجود تھا، قرآن پڑھتے تھے تو باقی صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ تو آخر دن کہنے لگے بھائی میں نے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی 3 دن تک سنی ہے، کیا کرتے ہو، کون سا وہ عمل ہے؟ کہا مجھے اپنا کوئی خاص ایسا عمل تو یاد نہیں، ہاں ایک عمل ہے، میں جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو اپنے مالک سے کہتا ہوں مولا مجھ پہ جس نے کوئی بھی زیادتی کی میں نے سب کو تیرے لیے معاف کر دیا، میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی نفرت کوئی غصہ نہیں ہوتا، میں دل کو پاک کر کے سوتا۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دل پاک ہو، کیونکہ دل کا مقام بادشاہ کا ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے۔ دل میں جو سوچیں آئیں گی یہ دماغ کو حکم کرے گا، وہ اعضاء کو حکم کرے گا۔ تو دل ہی ایک ایسا مقام ہے کہ جو انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کیجیے۔ اس دل کی نظر جب اللہ مالک کی طرف لگی ہو، اس دل کو جب یہ پتا ہو کہ ایک گھڑی آنے والی ہے جس دن 2 منزلیں دروازے کھول کے آنے والوں کا انتظار کریں گی۔ ایک وہ منزل جس کو 70,000 لگامیں لگائی گئی ہوں گی، جس کو ایک رسی کو ایک لگام کو پکڑنے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، اور وہ چیخ رہی ہوگی، وہ دھاڑ رہی ہوگی، وہ حل من مزید کے نعرے لگا رہی ہوگی۔ ایک وہ ہے جس کی چنگاریاں بھی زرد اونٹوں سے بڑی ہوگی، ایک وہ ہے کہ جس کے دروازے میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اہل دنیا زندہ نہ رہ سکے۔ ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے جہاں ٹھنڈا پانی ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ میں جنت کی نعمتوں کا کیا ذکر کروں کہ جنت کی ایک نعمت اتنی عظیم ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور وہ نعمت ہے اہل ایمان کو اللہ مالک نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا اور اپنا حجاب ہٹا کر اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو فردوس میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔
اور اللہ کی قسم جنت کی اس نعمت کے بعد، حالانکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ادنا سی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جنت میں ایک بالشت، یا ایک روایت میں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوئی انسان وہ دولت لے کے آ جائے تو جنت کی ایک بالشت زمین کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ آخری، یہ سب سے کم جنت کی بات ہے، اور جہاں وہ نعمت آئے کہ اللہ مالک کے چہرے کا دیدار ہو، جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے رب کے دیدار کے ساتھ۔ جب نظر اس دل کی اس قیامت پر ہو، جب نظر اس دل کی اس آخرت کے مقام پر ہو، نظر اس دل کی اس جگہ پر ہو جہاں جانے کے بعد دنیا کا کوئی غم کسی کو یاد نہ رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کو بلایا جائے گا جس نے زندگی غموں میں گزاری ہوگی، جنت کی ایک سیر کروا کے پوچھا جائے گا کبھی دنیا میں کوئی غم دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی ایسے مزے سے ہی گزار کر آیا ہوں۔ جب اس دل کی نظر اس آخرت پہ ہو تو پھر یہ دل اللہ کی محبت سے سرشار رہتا ہے، رب کے خوف سے سرشار رہتا ہے، اس کی امیدیں اللہ پر ہوتی ہیں، یہ غیر اللہ سے اپنے دامن کو توڑا لیتا ہے۔ اور آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ اگر غور کریں تو آپ کی توجہ اس دل کی اصلاح کی طرف اپنی امت کے حوالے سے کتنی زیادہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ جو اللہ کی جنت کے مہمان ہیں، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام مقام محمود ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں صرف ایک بندے کو دینا ہے، اور اس بندے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب ہمیں سکھانے کے لیے اپنی پیاری مبارک میٹھی پاکیزہ طیب طاہر زبان پہ کیا الفاظ لایا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کو نور سے منور کر دے، میرے دل کو ایمان سے منور کر دے۔ یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ اس دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس دل میں تیرا خوف نہ ہو۔ جب دل کی نظر آخرت پہ نہ ہو، جب دل کی اصلاح نہ کی گئی ہو، جب دل بیماریوں کا مرکز ہو، جب دل گناہوں کا عادی ہو تو اس میں رب کا خوف نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں اس شہوات کے پیچھے انسان دوڑتا ہوا رہ جائے اور اسی دنیا کی ساری زندگی اس کے لیے بنیادی چیز کی حیثیت اختیار کر لے، سمجھ لیجئے وہ دل بیمار ہے۔ جو دل اللہ کا خوف نہ رکھے، جس دل میں کیمرے کا ڈر تو ہے، دبئی میں اوور سپیڈ ہو تو جرمانہ لگتا ہے نا ٹھیک ٹھاک، وہ کیمرے کے ڈر سے تو سلو ہو جاتا ہے لیکن رب کے ڈر سے مسجد میں نہیں آتا۔ دنیا کی پکڑ کا تو ڈر ہوتا ہے، کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ریکارڈنگ نہ ہو جائے، کوئی اوپر بات نہ پہنچا دے، کوئی کیس نہ بن جائے، اور بھول جاتا ہے تنہائیوں میں کمروں میں کنڈیاں لگانے کے بعد میں سب کی آنکھوں سے چھپ گیا ہوں، مولا و مالک کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسانوں کا دل مولا و مالک کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ کی شان ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی صفات کی کیفیت و کنڈیشن کو ہم نہیں جانتے، ایمان لاتے ہیں جیسے مولا کی شان کے لائق ہے، اللہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ پیارے حبیب دعا کرتے تھے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی عبادت اور اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنائے اور اپنے باطن کو بھی پاکیزہ بنائے۔ صرف ظاہری لباس ٹھیک کرنے سے اور اندر کی گندگی ہونے سے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کچرے کی بالٹی پہ بڑی خوبصورت پیکنگ کی ہے۔ سادہ ترجمہ میں یہ ہمارے چھڑے بھائی، ان بیچاروں کو کہیں جانا ہو اچانک اور ساکس دھلی بھی نہ ہوں جرابیں تو کیا کرتے ہیں؟ سمیل آ رہی ہے اور کہیں جانا ہے، پرفیوم لیا اور جرابوں پہ مار دیا۔ 5 منٹ تو نکل جائیں گے لیکن گھنٹہ نہیں نکلے گا۔ اگر اندر گندگی ہے، اگر اندر غیر اللہ کی عبادت ہے، اگر اندر غیر اللہ کا پیار ہے، اگر اندر کچھ اور اس دنیا میں کوئی اور بستا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ کر بھی لوگے تو اللہ، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، مولا کی نظر تمہارے دل پہ پڑتی ہے، اور جہاں رب کی نظر پڑتی ہو وہ جگہ پاک اور صاف کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔
سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وارضا روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو دل میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب۔ محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی چاہت ہے، وہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کسی سے محبت کرے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، تو سمجھ لیجیے اس کا دل بہت پاکیزہ ہے۔ ہر اس چیز سے دور ہونے کا جذبہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ گناہ ہو بھی جائے ظہر کی نماز کے بعد تو عصر کی نماز کے آنے سے پہلے تڑپ تڑپ کے رو رو کے اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ اللہ انسان ہوں، تو نے میری فطرت کے اندر شہوت رکھی ہے، میں شیطان کے شر میں پھنس کے گناہ کر بیٹھا، لیکن اب اگلی نماز میں تیرے در پہ آ کے سجدہ کرنا ہے، مولا کس منہ سے آؤں گا؟ ایک عورت سے گناہ ہوا، پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آئی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کیا، گواہیاں دی، پیارے حبیب نے حد قائم کروا دی۔ جنازے کا وقت آیا، 2 الگ الگ روایتیں ہیں، جنازے کا وقت آیا تو امیر عمر کہنے لگے آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگتے ہو، یہ تو زانیہ ہے۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی نے پتھر مارا، خون کے چھینٹے گرے تو کہا کتنی بد عورت تھی، اس کا گندا خون میرے جسم پہ گرا۔ پیارے حبیب نے فرمایا اس کو بدکارہ نہ کہو، اس کی توبہ کو اگر 70 جہنمیوں پہ تقسیم کر دیا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ ساروں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ کیا چیز تھی جو اس کو توبہ پہ مجبور کر رہی تھی؟ وہ چیز اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر۔ اس گناہ کو لے کر میں رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ اپنے دلوں کی اصلاح کیجئے، سوچئے کیا یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ ہم اگر فجر کی نماز جماعت میں نہیں آئے تو ظہر تک ہمارے دل کے اندر ندامت و شرمندگی ہے کہ میں ظہر پہ سجدے کرنے جاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، فجر میں نے کیوں ضائع کر دی؟ اگر یہ تڑپ ہے، اگر یہ سوچ ہے، اگر یہ فکر ہے تو سمجھیے آپ کا دل زندہ ہے۔ اور اگر یہ پڑھ لی نہ پڑھی کوئی ایڈی ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، بٹ بندہ یہ پڑھ چھڈو، ٹائم لگے پڑھ چھڈو، نہ لگے نہ صحیح، ایڈے وڈے حاجی لک بڑھن دی لوڑ نہیں، تو سمجھ لیں دل مردہ ہو چکا ہے، اس میں رب کی محبت کا ذرہ موجود نہیں ہے۔ اور قیامت کی گھڑی سب سے خطرناک ہے، وہاں کیا کام آئے گا؟ مال، بیٹے۔ آئیے اللہ مالک کے کلام سے سنتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یوم لا ينفع مال، آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، آپ جتنے کچھ دنیا کے مالک ہیں، قیامت کے دن یہ مال، ارے قیامت تو بہت دور ہے، مرتے ہی روح نکلتے ہی یہ مال کا بٹوارا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میں ایسی حالتوں کو جانتا ہوں، ابھی باپ کی لاش زمین کے اندر دفن نہیں ہوئی تھی کہ بیٹوں میں پینشن والی رقم پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا اسی وقت تک ہے جب تک ہم نے اس کو اللہ کے نام پہ لگا دیا، آخرت کمانے کے لیے لگا دیا، وگرنہ ابھی مٹی نصیب نہیں ہوتی کہ بچہ کہتا ہے ابا جی مینو دے گے سن، گڈی میرے نہ کر کے سن، انگوٹھا نہیں لا سکے، زبانی یہ پلاٹ ابو نے مجھے دے دیا۔ قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ میرے بیٹے ہیں 10 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، اگر میں نے ان بیٹوں کو مسلمان بنایا ہے، اگر میں نے ان بیٹوں کو قرآن کا قاری بنایا ہے، اگر میں نے ان بیٹوں کو تہجد پڑھنے والا بنایا ہے، میں نے ان بیٹوں کو انٹرنیٹ کی دنیا کا تو ماہر بنایا، میں نے ان بیٹوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر تو بنایا، میں نے ان کو MBA تو کروایا، میں نے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اپنے ذہن میں یہ نہ مولوی صاحب بڑے سخت نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے بیٹے کو مسلمان بناؤ، بیٹے کو اس راستے پہ چلاؤ کہ آپ جنت میں ہو اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے، اور مالک سے پوچھو اللہ میں تو جنت میں آ گیا، میرا درجہ کیوں بلند ہو؟ اور جواب ملے تیرا بیٹا تیرے لیے دنیا میں رہتے ہوئے دعا کرتا ہے۔ جس نے اپنے بیٹے کو
جس نے اپنے بیٹے کو، کڑوی سی بات ہے لیکن ہضم کرنے کی کوشش کرنا، جس نے اپنے بیٹے کو FSC کروا دی، BSc کروا دی، MSc کروا دی، جنازے کی دعائیں یاد نہیں کروائی. ماشاءاللہ بڑا خوش نصیب ہے نا. وہ جنازے پہ، باپ کے جنازے پہ اگر کیا کہے گا 2 رکعت نماز انہیرا جو حال امام دا ہوئی میرا، اسے یہ نہیں پتا کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے، وہ تو امام کے پیچھے چلے گا. بیٹا خوش نصیب اسی کا ہے، باپ خوش نصیب وہی ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس راستے پہ چلایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو. تو پھر قیامت کے دن نہ مال نے کام آنا ہے، نہ اولاد نے کام آنا ہے. کام آنا کس چیز نے ہے؟ مالک اعلان فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سلیم پاکیزہ دل لے کر جو آیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے. اب یہ دل سلیم بقالے سے ملتا ہو تو چودھری صاحب 10 کلو خرید کے کرنا رکھ لیں. یہ تو یہی ہے جو میرے اور آپ کے جسم میں فٹ ہے. اس کو چاہے میں سلیم بنا لوں اور چاہے اس کو میں فاسد بنا لوں. سلیم کیسے بنے گا؟ جب اس میں اللہ کے کلام کی روشنی ہوگی، نور ہوگا، پیارے نبی کی احادیث کا نور ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ سے امیدیں ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا. یہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم والوں کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ حرم میں بیٹھا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں. وقت کا بادشاہ پوچھتا ہے کوئی حاجت ہے تو میں وقت کا بادشاہ ہوں، مانگ لو مجھ سے، میں تمہاری جھولی بھر دوں گا. جس کا دل سلیم ہوتا ہے، مولا کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم کی صورت میں بدل دے.